کسی گاؤں میں ایک دیندار، صاحب حیثیت اور عزت دار شخص رہا کرتا تھا۔ وہ نہ صرف مالدار تھا بلکہ ہر سال اپنے گاؤں کے لوگوں کے لیے بڑی پرتکلف دعوت کا اہتمام بھی کیا کرتا تھا۔ اس کے دسترخوان پر امیر و غریب سب کے لیے یکساں جگہ ہوتی۔ وہ یہ عمل صرف رسم و رواج کے طور پر نہیں بلکہ ثواب، محبت اور خیر خواہی کے جذبے سے کرتا تھا۔ ایک سال اس نے سوچا کہ اس بار دعوت پر کچھ خاص ہو، کیوں نہ مسجد کے امام صاحب کو بھی دعوت دیا جائے۔ وہ نیک اور علم والے شخص تھے۔ جب انہیں دعوت دی گئی وہ خوش دلی سے مان گئے۔ دعوت کا دن آیا۔ لوگوں کی بڑی تعداد جمع ہوئی۔ سب نے مل کر کھانے کا لطف اٹھایا۔ امام صاحب بھی وقت پر آئے، مسکرا کر سب سے ملے، کھانے کے بعد دعائیں دی اور جانے کی تیاری کی۔ لیکن جانے سے پہلے ان کی نظر کمرے کے ایک کونے میں پڑی۔ کمرے کے ایک گوشے میں کچھ روپے پڑے تھے جو غالباً گھر کے مالک نے کسی کام کے لیے رکھے تھے۔ اسی وقت کھڑکی سے تیز ہوا کا جھونکا آیا۔ امام صاحب نے سوچا کہ یہ رقم کہیں اڑ نہ جائے یا کسی بچے کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ انہوں نے قریب ہی رکھی الماری کھولی، قرآن مجید نکالا اور نہایت ادب سے وہ رقم اس میں رکھ دی تاکہ محفوظ رہے۔ نیت نیک تھی، عمل بے ضرر تھا، لیکن افسوس کسی کو بتایا نہیں گیا۔ جب اگلی صبح گھر کا مالک اپنی رقم تلاش کرتا ہے تو وہ غائب تھی۔ پورے گھر میں تلاش کے باوجود پیسے نہ ملے۔ پھر اس نے وہم کا دروازہ کھولا اور اس وہم نے سیدھا امام صاحب کی طرف اشارہ کیا۔ دل میں شک آیا، کہیں امام صاحب نے تو پیسے چرا کر لے گئے۔ آہستہ آہستہ یہ شک یقین میں بدل گیا۔ وہ شخص اپنے دل میں امام صاحب کو چور سمجھنے لگا۔ جب بھی امام صاحب گلی میں ملتے، سلام کرتے، خیر خیریت پوچھتے، مگر وہ شخص اپنا منہ موڑ لیتا۔ امام صاحب ہر بار اپنے نرم لہجے میں پوچھتے، خیریت ہے بھائی، لیکن جواب میں فقط خاموشی ملتی۔ یہ سلسلہ پورا سال چلتا رہا۔ امام صاحب نے کبھی شکایت نہ کی، نہ گلہ کیا، نہ تعلق توڑا۔ وہ خاموشی سے اپنا فرض ادا کرتے رہے۔ مسجد میں امامت، خطبے، نماز، بچوں کو قرآن پڑھانا، سب کچھ جیسے پہلے تھا ویسا ہی رہا۔ پھر اگلا سال آیا۔ حسب روایت اس شخص نے دوبارہ دعوت کا انتظام کیا۔ گھر والوں نے مشورہ کیا۔ پچھلے سال امام صاحب کو بلایا تھا اور پھر پیسے بھی غائب ہو گئے تھے۔ اس بار پھر بلاؤ، دیکھیں کیا ہوتا ہے، شاید شرمندہ بھی ہو جائے۔ دعوت میں امام صاحب کو پھر بلایا گیا۔ وہ پھر ویسے ہی مسکرائے، لوگوں سے ملے، کھانے میں شریک ہوئے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ کھانے کے بعد گھر کا مالک ان کے قریب آیا اور نرمی سے کہا، امام صاحب، ایک بات پوچھنی ہے۔ پچھلے سال جب آپ ہمارے یہاں تشریف لائے تھے تو گھر سے کچھ پیسے غائب ہو گئے تھے۔ ہم نے بہت تلاش کیے مگر نہ ملے۔ ہمارے دل میں یہ خیال آیا کہ شاید آپ نے وہ پیسے اٹھائے ہیں۔ امام صاحب نے سادگی سے جواب دیا، جی ہاں، وہ پیسے میں نے ہی اٹھائے تھے۔ یہ سن کر سب چونک گئے۔ کچھ لوگوں کے چہرے پر حیرت، کچھ پر ہنسی اور کچھ پر غصہ، لیکن اس شخص کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے فوراً امام صاحب کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہمیں معاف کر دیجئے امام صاحب، ہم نے آپ پر شک کیا، دل میں برا گمان رکھا۔
آپ جیسے پرہیزگار انسان کو چور سمجھا۔ اب امام صاحب کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے، لیکن ان کے آنسو معذرت کے نہیں، افسوس کے تھے۔ انہوں نے کہا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگایا، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال بیت گیا لیکن تمہارے گھر میں کسی نے ایک بار بھی قرآن کھول کر نہ دیکھا۔ اگر صرف ایک بار بھی قرآن کو کھولا ہوتا تو تمہیں وہ رقم اسی میں سے مل جاتی، لیکن افسوس، قرآن صرف طاق کی زینت بن کر رہ گیا ہے، زندگی کی رہنمائی کا ذریعہ نہیں۔ یہ کہہ کر وہ خاموش ہو گئے۔ فضا بوجھل ہو گئی، سب کی نظریں جھک گئی۔ صرف قرآن مجید کی عظمت اور امام صاحب کی خاموشی دلوں میں گونجتی رہی۔